أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں یہ بیان فرمایا تھا کہ دنیا اور دنیا کے جو مال ہے، دنیا کی دولت یا پھر یہاں کے جو ساز و سامان ہیں، ان سب سے بہتر چیز کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے باغات کے بارے میں بتایا تھا. پھر اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، کل ان نعمتوں کو ہم نے مختصر تفصیل کے ساتھ میں دیکھا تھا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو کہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر پہلے تو ہمیں یہ دعا سکھائی کہ انسان یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی سے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، کہ اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اس ایمان کی برکت سے، اس ایمان کی بدولت تو ہماری مغفرت فرما دے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمان مجمل ہے. اور ایک ہے ایمان مفصل. ایمان مجمل کیا ہے؟ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر. ایمان کا مطلب یہ، صرف لفظ ایمان بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا یہ کافی ہو گیا، بلکہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، جو نبی اور پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لانا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان مفصل میں بیان کیا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے جو نام ہے اور اللہ کی جو صفت ہے اس کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے نام میں اور اپنے صفت میں بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے نا. اور اس نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور اس بات کا زبان سے پہلے تو اقرار کرنا، ماننا زبان سے، وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے اس کا یقین رکھنا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، 100% درست ہے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا. یہ ایمان ہے. اسماء اور صفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اللہ کے ساتھ میں
ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا جائے، ذرہ برابر بھی۔ اللہ کے جو نام ہے وہ نام کسی اور کو بالکل نہ دیے جائے۔ اللہ کی جو صفت ہے، صفت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رزق دینے والا ہے، تو رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالی بیماری سے شفا دینے والا ہے، تو شافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو معطی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دینے والا ہے، تو معز اللہ ہے۔ اللہ لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہے، تو مذل اللہ ہے نا؟ تو یہ اللہ کے صفات ہے، یہ صفت کسی اور کو اللہ کے علاوہ نہیں دینا، نہ کسی کو داتا بخش کہنا، نہ گنج بخش کہنا، یہ سب کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ داتا صرف اور صرف اللہ ہے، جس کو عربی میں موتی کہا گیا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ کے جو نام ہے وہ نام اور اس کی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا، تو یہ ایمان ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے یا پھر یہ توحید آپ کہیں، اس کا راستہ بہت ہی مشکل اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جیسا کہ پلسرات کی صفت کے بارے میں آیا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ توحید کا یا ایمان کا جو راستہ ہے، کیونکہ قدم قدم پر شرک کا ڈر ہے، یہاں پر قدم قدم پر شرک کا ڈر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ الشرک اخفی من دبیب النمل، شرک جو ہے چیٹی کے رینگنے کی آواز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ باریک ہے، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے۔ کم انسان کو پتہ نہیں چلتا کب وہ شرک کی طرف جا رہا ہے، کب وہ مشرک ہو گیا، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا یقین جیسے ہی اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف آیا، اس نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے علاوہ دنیا جو ہے یا دولت یا مال جو ہے، یہ اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ دولت کی وجہ سے ہمارے بچے بچے ہوئے ہیں، دولت کی وجہ سے ہماری بلڈنگیں کھڑی ہیں، تو اس کی جو نیت ہے یا اس کے دل کے اندر اللہ کی جو حاکمیت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رزاقیت ہے، وہ نکل کر اس کی دنیا کی طرف آ گئی۔ اسی کو مادیت کہتے ہیں یا پھر دہریت، جو زمانے کو سب کچھ سمجھے، بھائی اللہ نہیں ہے، وہ زمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ دہریے لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے۔ تو کبھی کبھی ہم زبان سے تو نہیں، لیکن اپنی حالت سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ جس نے یہ مان لیا کہ دولت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اس نے اللہ کا تو انکار کیا، زبان سے وہ انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے، ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر تب ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ جب ہم لفظ ایمان بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی سا لفظ ہے، ایک معمولی سا ورڈ ہے، ہم نے سن لیا، بول دیا، نکل گئے۔ نہیں، اس کے اندر عمل بھی ہے۔ بغیر عمل کے ایمان کہاں ہے؟ اگر بغیر عمل کے ایمان اگر ہوتا اور اس ایمان سے اگر آدمی جنت میں چلا جاتا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑتی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ عمل ہے نا، یہ عمل ہے۔ تو اس کے اندر عمل بھی آتا ہے۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان اگر صرف کلمہ پڑھ لے اور یہ سوچے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا اور جنت کا میں ٹھیکیدار بن جاؤں گا اور مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے بڑا دھوکے میں کوئی اور انسان نہیں ہے، تو سب سے زیادہ دھوکے میں۔ تو ایمان کے اندر زبان سے اقرار اور عمل بھی ضروری ہے۔ عمل سے بھی ثابت کرے انسان کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اور پیدائش سے لے کر موت تک اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور وہ اس امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا، حالانکہ وہ کب کا کافر ہو چکا، کب کا وہ کافر ہو چکا ہے، اس کو احساس نہیں ہے اس بات کا۔ صرف کس لیے احساس نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا نام محمد علی ہے، محمد سفیان ہے نا، محمد بلال ہے، تو وہ سوچ رہا ہے کہ ان مسلمان ناموں کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ایسا دھوکے میں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو اب اس ایمان کی بدولت تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اچھا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اب ایمان تو نے عمل کر لیا، قول سے اقرار کر لیا، اب تو دعا کر کے اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے۔
ہے نا. اس لیے کہ اس پر بھی عمل کر کے بھی انسان کو یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ہماری معافی تو ہو ہی جائے گی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور انہیں یہ گھمنڈ ہے، انہیں تکبر ہے کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا، باقی سب لوگ کو گمراہ سمجھتے ہیں. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں نے بیان کیا تھا جمعہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں، ان کتنے فضائل بیان کیے ان کے. فرمایا کہ شیطان بھی تجھے دیکھ کر راستہ کاٹ دیتا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں وہ آدمی نہ ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی رحمت سے ہی کسی کو جنت میں بھیجے گا، ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جاؤ گے. اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی معافی ہوگی. اللہ اگر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں بھیجے گا. اور اللہ اگر پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے یہ. اور اللہ کے فیصلے کے آگے کس کو بولنے کی ہمت ہے، کس کو جرأت کرنے کی ہمت ہے اللہ کے فیصلے کے آگے. تو عمل کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہمارے عمل پہ ہمیں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. عمل ہونے کے باوجود بھی انبیاء کرام، صحابہ کرام یہ سب خوف کھائے ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ اس دن اللہ اتنا غصہ ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ کبھی اور ناراض نہیں ہوگا. تو اللہ اگر اپنی رحمت سے بھیجنا چاہے تو اللہ جنت میں بھیج دے. تو اللہ نے سکھایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہم ایمان لائے، اب تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے. اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی تکلیف، بہت دردناک ہے. اے اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس جہنم کے عذاب کو برداشت کریں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جہنم کے بارے میں، جہنم کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاتیہم الموت من کل مکان وما هو بمیت، کہ جہنم میں چاروں طرف سے موت آئے گی، صرف موت ہی موت، وما هو بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں، یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چاروں طرف سے موت آ رہی ہے نا. آپ جہاں پر کھڑے ہیں، دروازے پر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہے، چھت پر جانے کے لیے راستہ وہاں پر کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے، مسجد کے اندر کچھ لوگ گھس گئے ہیں، آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں. ایسا اگر ہے، آپ کو چاروں طرف سے موت دکھائی دے رہی، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ جہنم کی یہی حالت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یاتیہم الموت من کل مکان وما هو بمیت، کہ جہنم کے اندر چاروں طرف سے موت اس کو نظر آئے گی، موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں، اللہ کے عذاب کا مزہ چکے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کی کھال پک جائے گی، ختم ہو جائے گی آگ میں جل کر، تو اللہ تعالیٰ پھر نیا کھال، نیا جسم کے اندر کھال اڑا دے گا. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو اچھی طرح سے چکے، عذاب کو مزہ. تو یہ جہنم ہے، بہت سخت ہے اور بہت دردناک عذاب ہے اس کا. لوگ جہنم کے اندر چلائیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. لوگ جہنم کے اندر چلائیں گے یا مالک. مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے. تو لوگ چلائیں گے، چیخیں گے، جہنمی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہماری موت دے دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں مار دے، اس عذاب سے بہتر ہے کہ ہمیں موت دے دے، ہمیں مار دے. قال انکم ماکثون، وہ مالک کہے گا کہ خاموش ہو جاؤ، تم سب کے سب یہیں رہنے والے ہو، کہیں نہیں جانے والے. ہے نا؟ تو انسان ایسے سخت عذاب سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ اپنی رحمت سے ہی، انسان اپنے عمل کی وجہ سے بھی نہیں بچ سکتا. عمل کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، عمل کرنے کے بعد انسان اللہ کی رحمت سے امید لگائے. پہلے تو بنا عمل کے تو انسان اللہ کی رحمت سے امید ہی نہ لگائے. بلکہ امید تو یہ ہے کہ امید انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، نا امیدی کفر ہے، انسان کو امید رکھنی چاہیے، لیکن یہ بیکار ہے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وہ تمنا علی اللہ الامانی، اور لمبی لمبی امیدیں باندھے، ہے نا، وہ آدمی بیوقوف ہے. تو انسان اس عذاب سے، اللہ کے اس عذاب سے پناہ مانگے، اس سے ڈرے، اس سے بچے، ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی اس کو بچا سکتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصابرین. اب یہ لوگ جو دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا.
الصابرین اس حالت میں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اپنے ایمان پر صبر کرنے والے۔ ایمان پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو دین پر چلنے والا ہے اس کی حالت ایسی ہوگی کالقابض علی الجمرہ، جیسے کہ اس نے ہاتھ میں چنگاری پکڑ رکھی ہے۔ آگ کی چنگاری ہوتی ہے نا، اپنے ہاتھ میں جیسے چنگاری پکڑ رکھی ہے، اتنا مشکل کیا ہوگا؟ دین پر چلنا ہوگا، ایمان پر باقی رہنا، ایمان کی حالت میں زندہ رہنا۔ ایسا وقت ہوگا جب فتنے بہت زیادہ پھیل جائیں گے۔ آج ہمارے سامنے، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے فتنے چاروں طرف سے پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ کقطع اللیل المظلم، کہ جو فتنے ہوں گے کیسے ہوں گے؟ رات کی تاریکی جیسے آتی جاتی ہے نا اندھیرا، شام کے بعد میں اندھیرا آتا گیا آتا گیا آتا گیا، پھر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، اس طرح سے فتنے آئیں گے چاروں طرف سے۔ آج ہمارے چاروں طرف سے فتنے ہیں، بالکل ہم فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور آج بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دین پر مکمل طور سے جمے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بات کہ لوگوں کے پاس ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں دین پر چلنا یا دین پر قائم رہنا، القائم علی دینک القابض علی الجمرہ، کہ دین پر چلنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے برابر ہوگا، ہاتھ میں آگ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ تو ایسا وقت آ چکا ہے۔ تو ایسے ایمان پر صبر کرنے والے لوگ جو دعا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصابرین، ایمان پر صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور صادق کہتے ہیں سچ بات بولنے والے یا پھر صحیح راستے پر، سچے راستے پر چلنے والے، ایمان کے راستے میں یا ایمان کے راستے میں سچ بولنے والے کو کہتے ہیں صادقین۔ اور قرآن پاک میں تو ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ صادق وہ ہیں جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں محنت کی، کوشش کی، اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں محنت کی، کوشش کی، اولئک هم الصادقون، وہ لوگ صادق ہیں، ہے نا۔ صرف سچ بولنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ صادق نہیں۔ اسلام میں صادق وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی، پھیلانے میں بھی اور سیکھنے میں بھی، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ صادق ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ فرمایا والقانتین، اور جو جھک کر رہنے والے ہیں یا پھر دین پر جمنے والے ہیں، والمنفقین، اور فرمایا یہ لوگ جو دعا کرتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ ان کی حالت یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے۔ صدقہ کرنے کے بہت سارے فضائل اس سے پہلے کی آیتوں میں، سورہ بقرہ میں اور اس کے پہلے کی آیتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ صدقہ بہت بڑا عمل ہے، صدقہ اور خیرات سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے صدقہ اور خیرات سے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ کیسے حالت میں ہے؟ یہ لوگ جو دعا کرنے والے ہیں اسحار یعنی صبح میں، سحر کے وقت میں۔ سحر کا وقت کیا ہے؟ جو بالکل ارلی مارننگ ہوتا ہے، یعنی کہ تہجد کا وقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت میں یا رات کا آخری حصہ، اس وقت میں جو استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو دنیاوی آسمان پر آتا ہے، اترتا ہے۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ دنیا کی آسمان پر، یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر اترتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے تک دنیاوی آسمان پر رہتا ہے۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو میری دعا، جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں دعا کرتا ہے۔ تو جو لوگ سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت فرما۔ اس حالت میں ہونے کے باوجود سحر کے وقت میں دعا کرنا، اپنے ایمان پر جمے رہنا، اور بالکل سچے لوگ ہیں یہ لوگ دعا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے تب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے اور جہنم سے عذاب کی مغفرت مانگے۔
یہ نہیں کہ انسان جو ہے برائیاں کر رہا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ایسا انسان بیوقوف ہے حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔